السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کانت قریۃ سے عزیز طلبہ، آج ہم تفسیر کا سبق شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا پس کیوں نہ، کانت ہوتی، قریۃ کوئی بستی، آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا تو نفع دیتا اس کو، ایمانہا اس کا ایمان، الا مگر قوم یونس یونس علیہ السلام کی قوم، لما جب آمنوا وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے اٹھا لیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین ومتعناہم اور نفع پہنچایا ان کو، الی حین ایک مدت تک۔ عزیز طلبہ، یہاں کفار قریش اور مشرکین عرب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے حالات سے ہی نصیحت پکڑ لو کہ اس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر کفر اور شرک سے سچی توبہ کر لی تھی اور ایمان لا کر اپنے آپ کو آسمانی عذاب سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے ایمان کی بدولت ان پر سے نہ صرف آنے والی بلا ٹال دی، بلکہ انہیں دنیا میں ابھی باقی رہنا تھا، تو یہاں کے فوائد اور برکات سے بھی ان کو نفع حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یونس علیہ السلام نے لگاتار 7 یا 9 سال ان کو دین حق کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اعلان حق پر کان ہی نہ دھرا، بلکہ روز بروز وہ تکذیب کرتے رہے اور اس میں بڑھتے گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام قوم سے جب بالکل خفا ہو گئے، نا امید ہو گئے، ان کو بتایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب تیسری شب آئی تو حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل گئے، اور صبح ہوتے ہی اہل نینوا، جہاں حضرت یونس علیہ السلام نبی بن کر آئے، وہاں عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا اور وہ آبادی سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے، جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگ گئی، لیکن آپ تو بستی سے جا چکے تھے۔ جب وہ نہ ملے اور وہ خوف زدہ ہوئے تو ساری قوم عورتوں اور بچوں سمیت، بلکہ مویشی اور جانوروں کو بھی لے کر ایک وسیع میدان میں جمع ہو گئے اور خوف سے چیخیں مارتے اور اخلاص سے اللہ کو پکار رہے تھے۔ آمنا بما جاء بہ یونس، کہ جو کچھ یونس علیہ السلام لے کر آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ذلت اور خواری سے بچا لیا اور اپنا عذاب واپس ہٹا لیا۔ اکثر علماء یہاں یہی لکھتے ہیں، جو ایک اصل اور اہم نقطہ ہے، کہ اس وقت ان کا ایمان اللہ نے کیسے قبول کر لیا، ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار نظر آئے تھے، علامات نظر آئی تھیں۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے۔ وہ ایمان معتبر نہیں ہے اور مقبول نہیں ہے کہ عین عذاب کو دیکھ کر اس میں پھنس کر ایمان لانا، جیسا کہ فرعون تو اس عذاب میں پھنس چکا تھا، سمندر کی موجوں نے اسے پھنسا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لایا تو اس کا ایمان نافع نہ ہوا۔ ولو شاء، اور اگر شاء چاہتا، ربو کا تیرا رب، لآمن البتہ ایمان لے آتے، من جو، فی الارض زمین میں، کلہم جمیعاً وہ سب کے سب، افانت پس کیا تو تکرہ مجبور کرے گا، الناس لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائیں مؤمنین مومن، وما کان اور نہیں ہے لنفس کسی شخص کے لیے، ان تؤمن یہ کہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ کی اجازت سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور وہ ڈالتا ہے
گندگی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انظروا دیکھو ماذا کیا ہے فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی الآیات و نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے عن قوم لا یؤمنون ان لوگوں سے جو وہ نہیں مانتے، فہل تو کیا ینتظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر مثلا جیسے ایام الذین دن وہ لوگ خلو جو گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر ننجی ہم بچا لیتے ہیں رسولنا اپنے رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، کذالک اسی طرح حقاً علینا حق ہم پر، ننجی المؤمنین ہم بچا لیں گے مومنین کو۔ عزیز طلبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، مشرک ہیں، کافر ہیں، تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ ملال ہوتا تھا۔ آپ کی انتہائی خواہش تھی کہ تمام عرب و عجم کے آدمی اسلام قبول کر کے ایمان لے آئیں اور سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ کوئی شخص اس ایمان والی نعمت کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پا سکتا، کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا گیا کہ آپ کو بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ جو ضدی ہیں، جو اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے سامنے سارے دلائل آ چکے ہیں، ٹوٹل ان کو تمام حجت تام ہو چکی ہے، اب دیکھو کہ نتیجہ کس کے موافق آتا ہے۔ مسلمان مومنین کو کامیابی نصیب ہوگی، اللہ کا بول بالا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل کر رہے گا، کفار اور مشرکین کو شکست ہونی ہے، غلبہ جو کفر کا بظاہر نظر آتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور جہاں جہاں اس وقت مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اللہ ان کو کفار کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔